وہ کمرے میں گہری نیند میں تھی۔ آدھی رات کا سکوت کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہی اپنے کمرے کے اندھیرے میں ایک ہلکی سی حرکت دیکھتی ہے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں رک سی جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ بیٹھتی ہے سامنے اس کا منقو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ 6 مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ نیوی کی ٹریننگ سے واپس آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں وہی مضبوطی اور اعتماد موجود تھا، مگر آنکھوں میں نرم روشنی اور اس کے لیے بے پناہ محبت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ منیہا کے دل نے اچانک تیز دھڑکا مارتے ہوئے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں واپس آ گیا ہوں، تمہیں دیکھ کر سب تھکن دور ہو گئی منیہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور معنی خیزی تھی۔ منیہا شرم سے پانی پانی ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانسوں کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے بولی، تم تم واپس آ گئے ہو؟ میں میں بہت خوش ہوں۔ اس کے منہ سے الفاظ جیسے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی، محبت اور تھوڑی سی شرم کا امتزاج صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور سر ہلکا سا جھکاتے ہوئے کہتا ہے، یہ 6 مہینے جو دوری میں گزرے ہیں سب تمہارے اور میرے لیے تھے منیہا۔ اب ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، ہر خواب حقیقت میں بدلے گا۔ منیہا اس کے قریب آ گئی، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے سر کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے لپیٹ لیتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ 6 مہینوں کی جدائی کے بعد یہ لمحات ان دونوں کے لیے ایک نعمت کی مانند ہے۔ اس نے چپکے سے اس کے گالوں کو چھوا اور بولی، میں میں تمہیں اتنا یاد کرتی رہی، ہر دن، ہر لمحہ۔ تمہیں دیکھ کر سب کچھ مکمل اب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے اور نرم آواز میں کہتا ہے، منیہا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ یہ لمحہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ہماری کہانی میں نقش رہیں گے۔ منیہا کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود بھی سن سکتی تھی۔ شرم، خوشی، محبت اور تھوڑی سی ہلکی سی ہچکچاہٹ سب ایک ساتھ اس کے اندر موجزن تھیں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے کچھ دیر کے لیے خاموش رہتا ہے، جیسے یہ لمحہ وقت کی ہر حد سے بالاتر ہو گیا ہو، جیسے صرف یہ لمحہ ہی موجود ہو اور باقی دنیا تھم گئی ہو۔ منیہا اور اس کا بالاج ایک دوسرے کی آنکھوں میں غرق تھے، لمحے جیسے رک سے گئے تھے۔ ہر پل، ہر سانس میں وہ صرف ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ منیہا کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا یہ دھڑکنیں پورے کمرے میں گونج رہی ہیں۔ بالاج آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گرمی، ایک عجیب سا جذباتی طوفان تھا۔ اچانک اس نے منیہا کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ منیہا کا دل جیسے رک سا گیا۔ شرم، خوشی اور حیرت کے ایک ساتھ ملے جلے احساسات اس کے اندر ابل گئے۔ وہ گھبرا گئی، آنکھیں بڑی بڑی کھولی، ہونٹ ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالاج نے اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کیا، پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب سر جھکا کر کہا، منیہا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری رخصتی کی تیاری مکمل کی جائے، اور تم جانتی ہو یہ وقت صرف ہماری محبت کو مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ منیہا کی آنکھوں میں نمی اور دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، دل کی دھڑکنیں اس کے بالاج کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، رخصتی؟ یہ کب؟ بالاج نے اس کے ہاتھ پکڑ کر گرم لہجے میں کہا، اب تو خون بھی گرم ہو گیا ہے جو بیوی کی قربت مانگتا ہے۔ یہ رخصتی صرف رسمی نہیں بلکہ ہمارے جذبات کا عروج ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ وہ سب لمحات گزاروں گا جو بیوی کی قربت میں ہر مرد کے دل میں ہوتے ہیں، اور یہ سب رخصتی کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ منیہا کا دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑ لیا،
बालाज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराया और आहिस्ता से उसके कान में कहा, मुनीहा, ये लम्हा हमारा है, तुम मेरी हो हमेशा के लिए, और मैं ये रुखसती इस बार तुम्हारे साथ ऐसे मनाऊंगा कि ये लम्हा कभी भुलाया ना जा सकेगा। मुनीहा की आंखों में आंसू और खुशी दोनों एक साथ झलक रहे थे। उसने सर हिलाया और उसके सीने पर अपना चेहरा रख दिया। बालाज ने उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया, फिर आहिस्ता से उसके हाथ पकड़कर कहा, अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं और ना ही कोई खौफ। ये रुखसती, ये मोहब्बत, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है। मुनीहा ने उसके सीने से लगकर आहिस्ता से कहा, मैं मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बालाज ने उसके होठों के करीब सर झुकाकर कहा, और बस यही काफ़ी है मुनीहा, तुम मेरे साथ हो। ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये सब कुछ तुम्हारा है, हमेशा हमेशा के लिए। मुनीहा की आंखों में आंसू, दिल में मोहब्बत की लहर और सीने में उबलते हुए जज्बात उस लम्हे को एक ख्वाब सा बना रहे थे। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खो गए, जैसे वक्त रुक सा गया हो और दुनिया की हर चीज़ बस उनके गिर्द घूम रही हो। सुबह का पहला सूरज खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रहा था और नाश्ते की टेबल पर सब एक दूसरे की मौजूदगी का अंदाज़ा लगा रहे थे। मुनीहा कुर्सी पर बैठी दिल की धड़कनें काबू में रखने की कोशिशें कर रही थी। आंखें बार बार बालाज की तरफ उठ रही थीं, जो कुछ देर पहले ही वापस आया था। कमरे के फिजा में खामोशी और हैरत का मलगोबा था। सब हैरान आंखें फैलाकर बालाज की तरफ देख रहे थे। नीलम बेगम ने आहिस्ता से पूछा, बालाज, तुम कब आए? किसी को कुछ पता ही नहीं चला? उनकी आवाज़ में हैरत और एक हल्की सी नरमी झलक रही थी, जैसे दिल ही दिल में खुश भी हैं और परेशान भी। बालाज ने मुस्कुराकर कहा, बेगम जी, आपको तो पता होना चाहिए था। रात को तो आपके कमरे की लाइट जल रही थी और सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। उसकी बात में हल्की छेड़छाड़ और खुशी का इम्तिजाज मौजूद था। सारून हंसकर बोला, भाभी जी, आपने खुद महसूस कर लिया, तभी तो सबको हैरत हुई। मुनीहा की आंखें नीचे झुकी रहीं। दिल में हल्की सी शर्मिंदगी और खुशी के जज्बात भी थे। उसकी चुप ने बालाज की मौजूदगी को महसूस किया और दिल में सोचा, ये लम्हा, ये मंजर, सब बस हमारे लिए है। इसी दौरान रज़ाक साहब और इस्फान साहब बैठे बालाज की रुखसती पर बात कर रहे थे। रज़ाक साहब ने आहिस्ता से कहा, अब वक्त आ गया है कि रुखसती का इंतज़ाम करें। सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। इस्फान साहब ने सर हिलाया। बालाज की मेहनत और वक्त का ये नतीजा है, मुनीहा के लिए भी बेहतरीन लम्हा है। दोनों के जज्बात का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। मुनीहा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, गाल हल्के सुर्ख हो गए और वो कुर्सी पर झुकी रही। उसकी उंगलियां नाश्ते की प्लेट के किनारे पर हल्का हल्का दबाव डाल रही थीं, जैसे जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रही हों। बालाज ने आहिस्ता नज़र मुनीहा की तरफ मोड़ते हुए कहा, मुनीहा, तुम्हारा हर लम्हा, हर खुशी, हर एहसास, सब मेरे लिए अहम है। मुनीहा ने सर हल्का सा उठाया। शर्म और खुशी के मिले जुले जज्बात में खामोश रही। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल मौजूद था, ये लम्हा, बस ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। नीलम बेगम और ज़ारून के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक जारी थी, हंसी और छेड़छाड़ के साथ। मुनीहा थोड़ी देर के बाद कमरे के कोने में जा खड़ी हुई और धड़कते हुए दिल के साथ सोचने लगी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और लम्हे की हरारत और खुशी और मोहब्बत सबके रंग दिल में बस गए। आखिरकार वो शर्माते हुए चली ही गई। दिल में अजीब सी खुशी, मोहब्बत और इंतज़ार की लहर मौजूद थी, जो हर सांस, हर लम्हे में महसूस हो रही थी। बालाज उसको पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि ये लम्हा शुरू हुआ, हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत, सब और भी मजबूत होंगे। मुनीहा कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथों में किताबें थामे हुए सांस थम सा गया। अचानक उसकी दोस्त जीनत के चेहरे पर बेचैनी और रंगत का फर्क दिखाई दिया। मुनीहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फौरन अस्पताल चलें? जीनत की आवाज़ लरज रही थी, आंखों में खौफ छुपा हुआ था। मुनीहा ने फौरन जीनत का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हर कदम के साथ मुनीहा का दिल धड़क रहा था। हर सांस में सिर्फ यही ख्याल था कि दोस्त की जान महफूज रहे।
अस्पताल पहुंचते ही नर्स घबरा कर आई। मुनीहा ने जल्दी से बताया कि अचानक मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई, फौरन डॉक्टर को भेजें। जीनत के हाथ मुनीहा के हाथ में सख्ती से थम गए। मुनीहा, मुझे लगता है जैसे कुछ संजीदा है। मुनीहा ने हल्की सी मुस्कान दी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। अस्पताल के हॉल में हर लम्हा तनाव बढ़ रहा था, दिल की धड़कनें, सांस की तेज रफ्तार, और दोस्त के लिए एक मजीद शिद्दत सी पैदा हो गई थी, जैसे हर सांस में मोहब्बत और फिक्र दोनों एक साथ दौड़ रही हों। मुनीहा अस्पताल के कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी हाथों को अपने घुटनों पर दबाए नजरें ज़मीन की तरफ जमाई हुई थी। हर तरफ अस्पताल की हलचल, नर्सों की कदमों की तेज़ आवाज़, और कहीं दूर से कोई बच्चा रोता हुआ सुनाई दे रहा था। वो आंखें बंद करके सांस संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। उसी दौरान लेबर रूम से औरत की चीखें सुनकर उसके दिल में खौफ और उलझन के एहसासात ने घर कर लिया। वो अचानक कांप सी गई, हाथ बेख्तियार कांपने लगे और दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूमने लगा, अब मेरी भी बारी आएगी। रुखसती, जिंदगी के नए मराहिल, बच्चे, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मुझे ये सब संभालने का हौसला होगा? मुनीहा की सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल में घबराहट के साथ एक अजीब सी कैफियत छा गई। वो वहीं खड़े खड़े सोच रही थी कि मुस्तकबिल के इन लम्हात में उसे किस तरह से सब कुछ संभालना होगा, और हर लम्हा खौफ के साथ साथ एक छोटा सा इंतज़ार भी उसके दिल में घर कर रहा था। अचानक कॉरिडोर के दरवाजे पर से कदमों की आवाज़ें आईं, और बालाज, जिसने 6 महीने नेवी की तरबियत मुकम्मल की थी, मुकम्मल संवर कर हाथ में फूलों की छोटी सी टोकरी लिए अंदर दाखिल हुआ। मुनीहा की आंखें उसके सामने जम गईं, दिल की धड़कनें रुक सी गईं। वो आगे कदम बढ़ाता मुनीहा के करीब आया और पुरसुकून मगर दिलचस्प अंदाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुनीहा को एक झटका सा लगा। वो हल्की सी लर्जिश के साथ बोली, मैं सिर्फ सोच रही थी। उसकी आवाज़ हल्की और लरसती हुई थी, जैसे दिल की धड़कनें आवाज़ बनकर बाहर आ रही हों। मुनीहा बालाज के सामने खड़ी, अब भी हल्की सी घबराहट के साथ सांसें संभाल रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, बालाज, मैं यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई थी, क्योंकि वो अचानक बीमार हो गई थी। उसकी आवाज़ में शर्म और खौफ के साथ एक खामोश आजिज़ी भी छुपी हुई थी। बालाज ने उसके हाथ थामे नज़रें उसके चेहरे पर जमाई और नर्म लहजे में कहा, तो बस इसलिए यहाँ? तुमने मुझे बताना क्यों नहीं ज़रूरी समझा? मुनीहा की आंखें घबराहट से भर आईं। वो पलकें झपकाने लगी, दिल की धड़कनें पहले ही तेज़ हो रही थीं। मैं मैं नहीं चाहती थी कि आपको फ़िक्र हो, और फिर मैं खुद भी नहीं जानती थी कि क्या करना है। पहलाज ने उसे गले से लगा लिया, सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुनीहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी फिक्र मेरी जिम्मेदारी है, बस आगे से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। और वहीं से बालाज ने मुनीहा के हाथ थामे और आहिस्ता आहिस्ता उसे घर ले आया। गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अजीब सी सुकून भरी महसूस हो रही थी। मुनीहा ने खिड़की की तरफ नजरें करके बाहर के मनाजिर देखे। दिल में एक तरह की बेचैनी और हल्की खुशी का मिला जुला एहसास था। सब कुछ इतना नया लग रहा था, हर लम्हा अजीब सा, लेकिन अच्छा भी। बालाज के साथ उसके दिल में सोच आ रही थी। घर पहुंचते ही मुनीहा की मम्मा ने दरवाजे पर उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो परेशान लग रही हो। और तुम्हारी दोस्त? मुनीहा ने बालाज की तरफ देखा, फिर अपनी मम्मा की तरफ, और एक लम्हे के लिए खामोश रहकर आहिस्ता से कहा, माँ, बस थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, मगर अब सब कुछ ठीक है। मम्मा ने फ़ौरन अंदर आकर मुनीहा को गले लगा लिया, लेकिन उनकी नज़रें मुनीहा के खौफज़दा चेहरे पर जम गई थीं। बेटी, तुम्हें परेशान देखकर मुझे भी दिल का सुकून नहीं आ रहा। कुछ हुआ है क्या? मुनीहा ने आंखें झुकाईं और बोली, कोई बड़ी बात नहीं है माँ, बस दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने उसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी समझा। मुनीहा के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, और वो खामोशी से कमरे में आ गई। खाने के टेबल पर बैठते हुए वो खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकी। बालाज ने उसे देखा और पुरसुकून लहजे में पूछा, मुनीहा, कुछ खाना नहीं है? कुछ तो लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मुनीहा ने आहिस्ता से सर हिलाया,
लेकिन अब भी खाने की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत ना हुई। उसकी मम्मा ने नर्म लहजे में कहा, बेटी तुम्हें कुछ खाना चाहिए, वरना कमज़ोरी होगी। मुनीहा ने आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा निवाला लिया, मगर दिल में एक तरह की बेसुकूनी और परेशानी फिर भी मौजूद थी। बालाज ने उसके हाथ थामकर कहा, मुनीहा बस तुम इत्मीनान से बैठो, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। मुनीहा ने उसके हाथ मजबूती से थाम लिए। दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया, लेकिन साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज थीं। उसके दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों एक साथ छाए हुए थे। बालाज के पास बैठकर उसने सोचा, ये बालाज हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन हर लम्हा दिल की धड़कनें मुझे बता रही हैं कि कुछ नया होने वाला है। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। हर तरफ रंग, रोशनी और खुशबू का मिला जुला आलम था। ख़ानदानी लोग तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। किसी ने कपड़ों की पसंद पर बात की, किसी ने दावत की तैयारियों की फहरिस्त में दिलचस्पी ली। लेकिन मुनीहा, जो शुरू से ही दिल में हल्की सी बेचैनी लिए बैठी थी, किसी भी बात में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो पा रही थी। वो कमरे में एक गोशे में खामोश बैठी थी, हाथों को मोड़कर देखती। दिल की धड़कनें अपनी जगह तेज हो रही थीं। बालाज जब उसे देखने के लिए करीब आया तो उसके चेहरे पर वही मामूली सी परेशानी और घबराहट झलक रही थी, जो उसकी हर हरकत में साफ महसूस हो रही थी। मुनीहा, सब ठीक है? तुम इतनी खामोश क्यों हो? उसने नर्म लहजे में पूछा, लेकिन मुनीहा ने महज सर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। बालाज की नज़र उसकी खामोशी पर पड़ी और दिल में हल्की सी तशवीश जागी। वो जानता था कि मुनीहा पर इन सब तैयारियों का असर पड़ रहा है। उसके दिल में कोई उलझन छुपी हुई है और वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। बालाज ने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मुझे बताओ। मुनीहा, मैं चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो। मुनीहा ने पलकें झपकाते हुए आहिस्ता से कहा, बालाज, मुझे नहीं मालूम। सब कुछ बहुत जल्दी में लग रहा है, और ज़ारून के मज़ाक और सबके सवाल। मैं मैं नहीं जानती, मगर मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ में शर्म, खौफ और हल्की सी उदासी सब कुछ एक साथ महसूस हो रही थी। बालाज ने उसके हाथ मजबूती से थामे और उसकी आंखों में नजरें जमाईं। मुनीहा, तुम्हें किसी की बातों या मजाक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर फिक्र मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता, और मैं ये यकीनी बनाऊंगा। मुनीहा के दिल में थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन साथ ही दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं, जैसे वो अभी भी किसी तूफान के दरमियान खड़ी है। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर जाकर कुछ देर के लिए खुलीं। बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बालाज का हाथ उसके हाथ पर मजबूती से मौजूद था। बालाज ने आहिस्ता उसके कान के करीब आकर कहा, मुनीहा, मुझे मालूम है तुम्हें ये सब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशबू, सब कुछ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मुनीहा ने अपनी नज़रें नीचे झुकाए रखीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत का समंदर महसूस हुआ। वो जानती थी कि बालाज की मौजूदगी, उसके प्यार और उसकी हिफाजत उससे परेशानी से लड़ने का हौसला देती है। लेकिन फिर भी ज़ारून के मजाक और सबके सवालात ने उसके दिल में खौफ के बीज बो दिए थे। कमरे की दीवारों से रोशनी टकराकर और घर के शोर के बावजूद मुनीहा के दिल में एक खामोश तूफान चल रहा था। बालाज ने उसके चेहरे पर हाथ फेरकर कहा, मुनीहा, तुम्हें किसी से खौफजदा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मुनीहा ने आंखें बंद की। दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए मामूल पर आ गईं और खामोशी से बालाज के बाजुओं में सुकून महसूस किया। घर के शोर में भी वो एक लम्हा अलग दुनिया की तरह महसूस हुआ, जहाँ सिर्फ वो और बालाज थे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हिफाजत के लिए और एक दूसरे की मोहब्बत के लिए। मेहंदी की रात कमरों में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, खुशबू हर तरफ खुल रही थी। मुनीहा के दिल की धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो रही थीं और जिससे में एक अजीब सा खौफ और कशिश का मिला जुला एहसास मौजूद था। बालाज खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ा था। आंखों में शिद्दत और हरारत थी। हर कदम से मुनीहा की सांसें बेकाबू होती गईं। दिल धड़कता गया, हाथ थरथराने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ पुरसुकून मगर गहराई में छुपी हुई हरारत से भरपूर थी।
منیہا کی آواز لرز رہی تھی۔ میں میں صرف دیکھنے آئی تھی۔ بالاج نے قدم بڑھائے اور اس کے قریب آیا۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے منیہا کے بازوؤں پر رینگنے لگیں۔ تم سمجھو یہ سب تمہارے لیے ہے، اور تمہاری حفاظت اور تمہارے سکون، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدت، خواہش اور چھپی ہوئی حرارت جھلک رہی تھی۔ منیہا کے دل میں خوف اور دلچسپی دونوں کھل رہے تھے اور سانسیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ منیہا نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ بالاج، میں نہیں چاہتی، مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور لرزش تھی۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں اور جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ بالاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی، پھر وہ آہستہ سے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگا۔ منیہا، میرے اندر سے تو بچے تمہارے اندر جانے کو تیار ہیں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بس یہ جان لو کہ تمہارے خوف میں بھی تمہیں اپنے قریب رکھنا میرا فرض ہے۔ منیہا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے قابو تھیں، اب تو سانس بھی پھولنے لگی۔ لیکن بالاج کی شدت اور اس کی حرارت اور اس کے لمس کی کشش اس نے اسے اندر سے لرزا دیا۔ بالاج نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ انگلیاں آہستہ سے اس کی ہتھیلیوں پر رینگنے لگیں۔ ڈرو نہیں منیہا، یہ سب محبت اور حفاظت کے لیے ہے۔ تمہارے خوف اور کشش کے درمیان میں تمہارے ساتھ ہوں۔ منیہا نے پلکیں جھپکائیں، جسم میں پہلے ہی لرزہ دوڑ رہا تھا اور دل کے ہر زاویے میں خوف اور کشش جگہ بنا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بالاج کی نرمی اور شدت نے مکمل طور پر اسے گھیر رکھا ہے۔ بالاج نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا، کان کے قریب سر جھکایا اور پھر سرگوشی کی۔ یہ رات، یہ لمحہ صرف تمہارے لیے، تمہارے خوف اور محبت کے درمیان۔ منیہا کے دل کی دھڑکنیں عروج پر، سانسیں بے قابو، جسم میں حرارت اور کشش کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ہر لمحہ اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا، ہر سرگوشی اور چھوئی ہوئی حرکت اسے مکمل طور پر گرفت میں لے رہی تھی۔ بالاج نے آہستہ سے منیہا کے ہونٹوں کو چھوا اور نرم اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ دل کی دھڑکنیں دونوں کی بے قابو ہو گئی تھیں۔ منیہا کی آنکھوں میں خوف اور شرم کا ملا جلا احساس ان آنکھوں کو مزید بڑا کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یہ معصومیت بالاج کے دل میں کیسے کیسے اتنی شدت پیدا کر رہی ہے۔ اس نے کان کے قریب پھر سے سر جھکایا اور سرگوشی کی۔ کل کل سہاگ رات میں تمہارے اندر سناؤں گا۔ آج تم بس آرام کرو، بس آج کی رات یہ سکون کے لیے ہے۔ منیہا کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، دل کے ہر زاویے میں کشش اور خوف نے جگہ بنا لی۔ وہ شرم سے آنکھیں جھکا کر ہلکی ہلکی سانسیں لے رہی تھی۔ بالاج نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنا جاری رکھا۔ مسکان اس کے ہونٹوں پر اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ دل میں منیہا کے معصوم اور شرمیلے لبوں کی باتیں گھوم رہی تھیں اور ہر لمحہ اس کی یاد آ رہی تھی۔ ہر چھوٹا سا رد عمل اسے اندر سے لرزا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر مسکرا کر کہا، یہ معصوم باتیں، یہ شرمیلے لہجے، یہ سب مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ پھر دل کے کونے میں چھپی ہوئی حرارت اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے خود ہی ہنستا رہا۔ منیہا کی ہر حرکت، ہر سانس، ہر جھپکنے کا انداز اس کے دل میں گہرائی سے بیٹھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کی رات، کل کا لمحہ ان کے درمیان سب کچھ بدل کر رکھ دے گا، لیکن آج بس کے لمحات، یہ سکون، یہ معصومیت اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ منیہا دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ سرخ دوپٹہ ہلکا سا چہرے پر چھکا ہوا تھا، آنکھوں میں جھجک اور دل میں بے نام سی ہلچل تھی۔ بالاج کی موجودگی اس کے وجود پر ایسے چھا رہی تھی جیسے ہر سانس اس کے نام ہو گئی ہو۔ بالاج اس کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں باتیں کرتا رہا، ایسی باتیں جن کے مفہوم دل تک اترتے تھے، لفظ کم اور احساس زیادہ۔ وہ کبھی اس کی طرف دیکھتا، کبھی مسکرا کر نظریں چرا لیتا، اور منیہا ہر بار پہلے سے زیادہ شرما جاتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج سے ہر خوف، ہر الجھن اس کی ذمہ داری ہے۔ اور منیہا نے پہلی بار خود کو واقعی محفوظ محسوس کیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں کی گود، باپ کی خاموش نظریں، سب پیچھے رہ گیا۔ بالاج نے قدم بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو دل نے مان لیا کہ اب تو رستہ یہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی ماحول بدلا، روشنیوں، ہنسی اور باتوں میں زارون کی شوخی بھی شامل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑا،
کبھی دلہن کو دیکھ کر کوئی جملہ اچھالا، کبھی بالاج کی طرف پانی خیز نظریں ڈالیں، اور منیہا شرم سے اور دوہری ہوتی چلی گئی۔ بالآخر رسمیں تمام ہوئیں، سب کی نظریں پیچھے رہ گئیں اور منیہا کو بالاج کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی، خاموش مگر بوجھل نہیں، روشنی مدھم، ہلکی خوشبو اور دل کی دھڑکنیں تک صاف سنائی دے رہی تھیں۔ منیہا کو بستر کے کنارے پر بٹھایا گیا، ہاتھ بے اختیار کپڑوں میں الجھتے رہے، سانسیں گہری ہو گئیں اور دل اس لمحے کو شدت سے محسوس کرنے لگا جو لفظوں کا محتاج نہیں۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے دنیا پیچھے رہ گئی اور اس کے کمرے میں صرف وہ اور وہ لمحہ اور وہ رشتہ اور خاموشی اور وعدے باقی رہ گئے جو لفظوں کے محتاج نہیں تھے۔ منیہا دلہن کے روپ میں پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، دل جیسے سینے سے نکل کر ہتھیلیوں میں آ گرا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سرخ جوڑا کسی خواب کی مانند جھلملا رہا تھا، پھولوں کی خوشبو اور عطر کی ہلکی مہک اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، مگر ان سب کے باوجود اس کے اندر ایک انجانا خوف سانس لے رہا تھا، ایسا خوف جو لفظوں میں ڈھلنے سے پہلے ہی آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو منیہا نے بے اختیار پلکیں بند کر لیں، دل نے ایک تیز دھڑکن کے ساتھ جیسے آنے والے لمحے کا استقبال کیا۔ دروازہ کھلا اور بالاج اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، اس منظر کو آنکھوں میں جذب کیا۔ دلہن بنی منیہا جھکی پلکیں لرزتے وجود کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بالاج کے لیے یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں راستے ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی، جیسے وہ ہر لمحہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہو۔ وہ منیہا کے قریب آ کر رکا، اس کے سامنے جھکا اور نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ منیہا کی پلکیں لرزیں مگر اس نے نظریں نہ اٹھائیں۔ بالاج نے اس کی پیشانی پر ایک ٹھہرا ہوا بوسہ رکھا، ایسا بوسہ جس میں خواہش سے زیادہ احترام اور اپنائیت تھی۔ منیہا کی آنکھوں کے کناروں پر نمی جمع ہونے لگی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ سب سوچ کر کہ آگے کیا ہوگا۔ بالاج نے اس کے ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیے، اس کی انگلیوں کی سردی کو محسوس کیا اور دھیرے سے کہا، ڈر کو یوں اپنے دل میں جگہ مت دو، آج تم اکیلی نہیں ہو، آج کے بعد ہم ہر خوف مل کر بانٹیں گے۔ منیہا نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھا اور التجا بھی۔ بالاج نے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا، اس کی کن پٹی پر ہلکا سا لمس چھوڑا اور سرگوشی میں بولا، ماں بننے کے خیال اگر تمہیں ڈراتا ہے تو یاد رکھو، زندگی میں کوئی بھی سفر اکیلے طے نہیں کیا جاتا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ منیہا کے دل میں جمی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سب کہتے ہیں بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف۔ بالاج مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں شوخی کم اور شفقت زیادہ تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا، درد سے پہلے سکون بھی ہوتا ہے، اور سکون وہ ہے جو دو دل ایک دوسرے پر بھروسہ کر کر پاتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو بھاری نہیں مگر بھرپور ہوتی ہے۔ باہر کہیں دور شادی کی آخری گہما گہمی کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کمرے میں وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ بالاج نے منیہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹتا گیا، سانسیں ایک دوسرے سے ٹکراتی محسوس ہوئیں۔ منیہا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، مگر اس لمحے میں خوف کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ بالاج نے دھیرے سے کہا، آنکھیں کھولو، میں چاہتا ہوں تم مجھے دیکھو کہ یہ لمحہ تمہارا بھی ہے۔ منیہا نے پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں جھجک کے ساتھ ایک انجان سی روشنی تھی۔ بالاج نے اس کی پیشانی سے گال تک نرمی سے ہاتھ پھیرا، جیسے اسے یہ یقین دلایا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ چراغ کی لو ہلکی پڑ گئی، سائے دیواروں پر رقص کرنے لگے۔ بالاج نے اسے اپنی قربت میں لیا، مگر اس کی قربت میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا، صرف ایک خاموش وعدہ تھا کہ جو بھی ہوگا ساتھ ہوگا۔ منیہا کا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ایک نیا احساس بھی شامل ہو چکا تھا۔
اپنائیت کا، قبولیت کا۔ اس نے سر بالاج کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے برسوں کی تھکن وہ وہیں اتار دینا چاہتی ہو، اور بالاج نے اس لمحے کو سینے میں اتار لیا۔ اس کے لیے یہ صرف رخصتی نہیں تھی، بلکہ ذمہ داری تھی، ایک ایسی ذمہ داری جو اس نے خوشی خوشی قبول کی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، چراغوں کی روشنی مزید مدھم ہوئی، پردے خاموشی سے سرک گئے، الفاظ ختم ہونے لگے اور احساسات بولنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے بیان کرنے کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، یہاں صرف دل کی زبان کام آتی ہے، اور دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ساتھ ہمیشہ کا ہے۔ تمام پردے گراتا، منیہا کو اپنے حصار میں لیتا، اس کے لبوں پر اپنی گرفت بنا گیا۔ لیمپ آف کر دیا۔ صبح کی پہلی ہلکی روشنی پردوں سے پھسلتی ہوئی کمرے میں اتری تو منیہا اس کی باہوں کے حصار میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی، جیسے رات کے سارے خوف اور جھجک اس کی آغوش میں کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ بالاج جاگ چکا تھا، وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو نیند میں بھی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب سے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ اس نے ذرا سی حرکت کی، منیہا نیند میں ہی اس کے مزید قریب سمٹ آئی، جیسے لاشعوری طور پر وہ بھی اسے کھونا نہ چاہتی ہو۔ بالاج کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ اس نے دھیرے سے اسے چھیڑا، بس اتنا کہ نیند کی سرحد ہلے۔ منیہا نے کروٹ بدلی، آنکھیں نیم واں ہوئیں اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ شرم اور نیند کا عجیب امتزاج۔ بالاج کی آواز نرم تھی مگر لہجے میں شوخی شامل تھی۔ اب تو تم ماں بنو گی ہی۔ یہ الفاظ سنتے ہی منیہا جیسے جل اٹھی۔ اس نے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ اور گہرا چھپا لیا، ہاتھ اس کی قمیض میں الجھ گئے اور آواز کانپ گئی، پلیز کچھ مت کہیے گا۔ وہ مسکرایا، اس نے اس کے ماتھے کو چھوا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ شرم بھی اس کی اپنی ہی ہے۔ اسی لمحے میں وقت تھم سا گیا۔ باہر پرندوں کی آوازیں تھیں، گھر میں نئی صبح کی ہلچل شروع ہو چکی تھی، مگر اس کمرے میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جن میں کوئی لفظ بولا ہی نہیں گیا، صرف غربت نے بات کی۔ پھر بالاج نے اسے آہستہ سے اٹھایا۔ منیہا نے آنکھیں ملیں، اس کے چہرے پر نیند کے ساتھ ایک نئی زندگی کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی مگر اب بھی اس کے قریب ہی رہی، جیسے یہ فاصلہ بھی اسے ناگوار لگا۔ بالاج نے ہنستے ہوئے کہا، ولیمے کا دن ہے بیگم، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ منیہا نے ہلکا سا سر ہلایا مگر آنکھوں میں اب بھی وہی جھجک تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو گھر میں رونقیں بحال تھیں، ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی، ہنسی، قہقہے، مبارکبادیں۔ منیہا بالاج کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر دل ابھی بھی اس صبح کے لمس میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی ہے وہیں ہے۔ اچانک بالاج کے فون کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ اسکرین دیکھ کر چونکا، لمحے بھر میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے کال سنی، چند رسمی جملے بولے اور فون فوراً بند کر دیا۔ منیہا نے پوچھا، کیا ہوا؟ بالاج نے گہری سانس لی، ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا ہے، فوراً جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی منیہا کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، آج تو ہمارا دن ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بار بار کہتی رہی، مت جائیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ اس نے اس کے بازوؤں سے لپٹ کر روکنے کی کوشش بھی کی۔ بالاج کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس نے اس کے آنسو پوچھے، اسے قریب کیا اور پیشانی سے لگایا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جلد ہی واپس آؤں گا، یہ فاصلہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ منیہا روتی رہی اور اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے چھوڑتے ہی وہ خواب ٹوٹ جائے گا، مگر ڈیوٹی کا تقاضا اپنی جگہ تھا۔ بالاج نے خود اس کو مشکل سے الگ کیا، جاتے جاتے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارا ہے، میں بھی، اور میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ اس نے ایک آخری نظر ڈالی، وہیں کھڑی منیہا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر محبت اور فخر کا ملا جلا تاثر۔ دروازہ بند ہوا تو منیہا نے خود کو سنبھال کر سانس لی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ جدائی نے درد دیا تھا مگر اس درد میں بھی اس کا وعدہ زندہ تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ بہت جلد منیہا کے اندر ایک عجیب سا شور برپا تھا، ایسا شور جو سنائی نہیں دیتا
مگر سانسوں کو بے ترتیب کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں سے جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، چکر، متلی، کمزوری اور دل کا وہم جو ہر وقت کسی اندیکھے خوف سے جڑا رہتا تھا۔ صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ہی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں وہی معصوم منیہا نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی سی لڑکی کھڑی تھی جسے آنے والے کل سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بالاج دور تھا، گھر میں شادی کے بعد خوشیوں کی باتیں تھیں، مگر اس کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا جیسے وہ اکیلے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر ایک دن اس نے خود سے ایک فیصلہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قدم اسپتال کی طرف بڑھ رہے تھے مگر ہر قدم پر ضمیر سوال کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سفید دیواریں، تیز روشنی اور خاموشی اسے سہما دیتی ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی یہاں تک کہ اس کا نام پکارا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر کی پرسکون آواز نے سوال کیا۔ منیہا نے بمشکل الفاظ جوڑے اور اپنی طبیعت کا بتایا۔ ڈاکٹر نے چند رسمی سوال کیے اور پھر نرمی سے وہی کہا جسے منیہا سننے سے ڈر رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ لفظ سنتے ہی اس کے کانوں میں سیٹی بجنی شروع ہو گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور اسے لگا جیسے فرش کھسک گیا ہو۔ وہ کرسی کے بازو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی رہی، دماغ میں ایک ہی منظر گھومنے لگا، بالاج کی وردی، اس کی مسکراہٹ، اس کا دور جانا اور وہ تنہائی جس میں وہ خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ تیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی، وہ جانتی ہے کہ وہ سب نہیں سنبھال سکتی۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی سوال کے، بس اتنا کہا کہ زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ وقت دیا۔ خاموشی میں منیہا کی سسکیاں گونج رہی تھیں، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بہت بڑا گناہ کر رہی ہے، مگر خوف اس سے بھی بڑا تھا۔ بالاج کے چہرے کا خیال آیا، اس کی امیدیں، اس کے خواب، اور پھر وہ درد جسے وہ برداشت کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار پیٹ پر گئے اور وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ دل بھاری تھا، آنکھیں خالی۔ اس عمل کے بعد جب وہ اسپتال سے نکلی تو سورج وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر منیہا بدل چکی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک عجیب سی خاموشی اس کے اندر بس گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں نہ سکون تھا نہ چیخیں، بس خالی پن تھا۔ اگلے دنوں میں وہ سب کے درمیان رہی مگر کسی سے جڑی نہیں، ہنستی تھی مگر آنکھیں ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ بالاج سے بات ہوتی تو وہ نارمل بننے کی کوشش کرتی مگر اندر کہیں کچھ مر چکا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک راز اس کے اندر دفن ہو چکا تھا جو راتوں کو اس کی نیند چرا لیتا اور دن میں اسے خاموش بنا دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی زندگی کا وہ باب تھا جو بند تو ہو گیا مگر اس کے اثرات ہمیشہ اس کے وجود پر ثبت رہیں گے۔ وقت گزرتا رہا، منیہا اپنی زندگی کے معمولات میں گھل رہی تھی۔ ہر دن ایک جیسا لگتا مگر دل کے اندر چھپی یادیں کبھی کبھی اسے ہلا کر رکھ دی تھیں۔ وہ اب بالاج کے جانے والے دن کے بعد سے ایک گہری خاموشی میں رہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی خالی سی لگتی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ دکھا دیتی مگر اندر سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ دن کی روشنی، گھر کی ہنسی، سب کچھ ایک دھند کی طرح محسوس ہوتا اور دل کی گہرائی میں صرف ایک نام گونجتا، بالاج۔ وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر یاد اسے جکڑ لیتی، ہر لمحہ بالاج کی کمی محسوس ہوتی۔ اچانک گھر میں شور مچ گیا، کمرے کے دروازے پر فوجیوں کی آمد نے سب کو چونکا دیا۔ منیہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سانسیں بے قابو ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر قدم جو فوجی بڑھا رہے تھے وہ ایک دھچکے کی طرح منیہا کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل کی دنیا جیسے رک گئی اور ہر رنگ مٹ گیا، ہر آواز دور ہو گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ فوجیوں کے قدموں کی آواز، ان کے ہولناک چہروں کا تاثرات، سب کچھ اسے لرزا رہا تھا۔ ایک فوجی نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور بتایا، ہمیں افسوس ہے
बालाज दुश्मन फायरिंग में शदीद ज़ख्मी हुआ और अब वो हमारे दरमियान नहीं है। मुनीहा के दिल की दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गई। वक्त रुक सा गया और सांसें फंस गईं। उसके हाथ कांपने लगे, आंसू बेकाबू हो गए और उसका दिल ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया की हर खुशी के लिए उसके लिए ख़त्म हो गई। फौजियों ने बालाज की डेथ बॉडी के साथ कमरे में कदम रखा। मुनीहा के कांपते हुए हाथों ने उसे सहारा देने की कोशिश की, मगर दिल की शिद्दत और खौफ उसे काबू में न रख सके। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन अपनी दिल की धड़कनें और गम की शिद्दत हर लम्हा बढ़ाती गई। वो बालाज की डेड बॉडी के करीब गई, अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसके बाजुओं पर रखीं और सिसकियां भर भर कर रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। वो बालाज की डेड बॉडी से लिपट गई। हर आंसू उसके चेहरे पर बहता रहा और उसके दिल में खिला सा पैदा हो गया जो शायद कभी ना भर सकेगा। हर लम्हा मुनीहा की आंखें अब खाली खाली रहती, दिल की धड़कनें बेकाबू और जिस्म लर्जा। वो रोती रही, चिल्लाने की कोशिश करती रही, लेकिन आवाज़ बस दिल के अंदर दब गई। हर सांस एक दर्द, हर लम्हा एक टूटा हुआ ख्वाब महसूस होता। वो बालाज के बाजुओं को थामे रही। लगता था जैसे अगर उसे ना थामेगी तो दुनिया के सारे दुख उस पर गिर जाएंगे। वो अपने दिल की हर धड़कन, हर लम्हा, हर सांस में बालाज की मौजूदगी महसूस करती रही थी, लेकिन हकीकत के सामने वो सब कुछ काबू से बाहर था। मुनीहा के आंसू, उसका सिसकना, उसका बालाश से लिपटना, सब कुछ एक साथ घुल मिलकर एक ऐसा लम्हा पैदा कर रहे थे जिसे बयान करना मुश्किल था। वो हर बार बालाज के नाम को दोहराती, हर बार उसके लिए दुआ करती और दिल की हर धड़कन में बस एक ही उम्मीद की किरण थी कि बालाज कहीं से जिंदा होकर उसके पास वापस आ जाए। मुनीहा का दिल धड़क रहा था, आंखें खौफ और इस्तिराब से भरपूर थीं, जैसे हर लम्हा कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी थी, हाथों को गहरी सांसों के साथ सहारा दे रही थी और दिल की धड़कनें उसकी हंसी और खुशी को भुला चुकी थीं। कुछ लम्हे पहले तक वो बालाज की यादों में खोई हुई थी, मगर अब हकीकत उसे घेर रही थी। कमरे के दरवाजे को हल्की सी आवाज ने चौंका दिया। दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गईं। वो जानती थी कि ये लम्हा आने वाला है, वो लम्हा जिसका सोचकर रातों को आंखें नम हो जाती थीं। दरवाज़ा खुला और उसके घर वाले कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ जारून भी मौजूद था, जिसके हाथ में संजीदगी और एक दबाव। उसके घर वाले आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बीच में पहुंचे और नरमी के साथ बैठकर बात शुरू की। मुनीहा, वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में फैसला करें, उसकी मम्मा ने कहा। आवाज़ में थोड़ी नरमी लेकिन आंखों में संजीदगी थी। मुनीहा ने सर झुका दिया, लबों पर हल्की सी हिचकिचाहट थी। सारून ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हें किसी अच्छे इंसान के साथ ब्याह दिया जाए, तुम्हारे आराम और खुशी के लिए। मुनीहा ने जोर से सर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं तैयार नहीं हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। वो अपने कमरे में एक कोने में बैठकर छोटी छोटी सांसें ले रही थी। दारू ने नरमी के साथ कदम बढ़ाए। मुनीहा, तुम जानती हो कि ये सब तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हें समझना चाहिए। जिंदगी में हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी खुशी के लिए सोचना हमारा फर्ज है। मुनीहा ने सर झुकाया, लेकिन अब भी कुछ हिचकिचाहट बाकी थी। उसके वालिद ने कदम बढ़ाते हुए कहा, मुनीहा, तुम अब बालिग हो और हम तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला करना चाहते हैं। तुम जानती हो कि ज़ारून एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान है और वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। मुनीहा की आंखों में आंसू भर आए, दिल के अंदर एक उलझन बढ़ गई। उसकी हिचकिचाहट और खौफ के साथ एक छोटा सा जज्बाती ब्लैकमेलिंग महसूस हो रहा था। ज़ारून ने आहिस्ता से कहा, मुनीहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मगर तुम अभी भी फैसला नहीं कर रही तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। उसके लहजे में हल्की सी दिली और एहसास की झलक थी, जैसे वो मुनीहा के दिल की कैफियत को समझ रहा हो। मुनीहा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, दिल धड़क रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा कमरा कांप रहा है। वो ज़ारून के सामने सर झुकाती, दिल में खौफ और इस्तिराब के दरमियान कशमकश में थी। उसके घर वाले और ज़ारून की निगाहें उस पर मरकूज थीं। हर लम्हा वो अपने फैसले की तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार मुनीहा ने आहिस्ता से सर हिलाया और हल्की सी आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं मान गई, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसके लब कप कपा रहे थे, दिल की धड़कनें एक नई रोशनी लेकर आईं।
آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک چھوٹا سا سکون بھی تھا۔ زارون کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے منیہا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ منیہا نے سر جھکائے، دل کی دھڑکنیں بھی تیز تھی مگر ایک چھوٹا سا سکون اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا، مگر زارون نے ساتھ ہونے کا یقین اسے ہمت دے گیا تھا۔ گھر کے اندر کی فضا بھی جیسے نرم ہو گئی، ہر دل کی دھڑکن اب ایک نئی امید کی کرن کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہلکی بارش کے بعد گھر کی فضا میں خوشبو پھیل رہی تھی، ہوا میں خوشی اور تھوڑا سا اضطراب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ منیہا اپنے شادی کے دن دل کی دھڑکنیں قابو میں رکھنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا ملا جلا احساس تھا، خوف اور خوشی کا ایک ساتھ ملنا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو لیے، چہرے پر دلہن کی حیا اور شرم جھلک رہی تھی۔ کمرے کی چھوٹی سی لائٹ میں اس کے کپڑوں کی رنگت اور زیورات کی چمک کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر چیز اسے اپنے حقائق اور حقیقت کی یاد دلا رہی ہو۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز، سانس کی دھڑکن، سب کچھ منیہا کے دل کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو گہرا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ لگ رہا تھا پورے جسم میں گونج رہی ہیں۔ زارون اس کے قریب آ گیا، آنکھوں میں نرمی اور دل میں ایک مضبوط ارادہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، منیہا ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ منیہا نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوف اور شرم کے آنسو تھے مگر زارون کی موجودگی نے اسے کچھ سکون دیا۔ وہ اس کی طرف جھکی، دل کی دھڑکنیں جیسے ایک تال سے بج رہی تھیں۔ زارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ یہ دن تمہارے لیے اور میرے لیے خاص ہے، آج سے تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ منیہا کی آنکھیں اور بھی نم ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر جھکایا، سسکیاں آہستہ آہستہ نکل رہی تھیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی سرگوشی کی۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم میری بیوی ہو اور آج سے میری زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں تمہارے ساتھ جڑی رہیں گی۔ منیہا نے آہستگی سے کہا، زارون میں ڈر رہی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں بے قابو تھیں۔ زارون نے اسے اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور اسے حوصلہ دیا۔ ڈرو مت منیہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ سب کچھ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ اس کی باتیں منیہا کے دل کو سکون دے رہی تھیں، مگر جب زارون نے آہستہ آہستہ اپنا حق لینا شروع کیا، منیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگی، چھوٹی چھوٹی سسکیاں باہر آ رہی تھیں۔ زارون نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے، اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلاتے ہوئے کہا، بس تم خاموش ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم میرا ہاتھ پکڑے رہو۔ منیہا نے اپنے ہاتھ زارون کے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ لیے۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں مگر اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں، سانسیں ایک ساتھ آ رہی تھیں۔ زارون نے اس کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی، یہ لمحہ تمہارا اور میرا ہے، آج سے تم صرف میری ہو اور میں تمہیں ہر درد سے بچاؤں گا۔ منیہا کی آنکھوں میں خوف، شرم اور محبت سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں اب بھی محسوس ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں مگر اس کے اندر ایک عزم پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اس لمحے کا سامنا کرے گی۔ زارون نے اسے اور قریب کھینچا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اس کے لبوں کو آہستہ سے بوسہ دیا۔ دل کی دھڑکنیں اور بھی بڑھ گئیں۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، منیہا کی آنکھیں بند، دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ زارون کے دل میں بھی ایک محبت اور جذبے کی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن ان دونوں کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ ہے اور اس لمحے کو یادگار بنانا ہے۔ منیہا نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، زارون کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ دل کے اندر خوف کے ساتھ ایک چھوٹی سی امید بھی پیدا ہوئی۔ زارون نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور کہا، منیہا آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں اور یہ رشتہ ہمارے لیے مضبوط رہے گا، تم بس میرے ساتھ رہو، یہی کافی ہے۔ منیہا نے آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکنیں تیز، لیکن اس نے اپنے آپ کو زارون کے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے خوف اور اضطراب میں بھی محبت اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے سے اس کی زندگی کا ہر لمحہ زارون کے ساتھ جڑا رہے گا اور وہ ہر حال میں اسے اپنا حق دیتی رہے گی۔ منیہا کے جسم میں چھپی زندگی کا احساس روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے اور زارون سے ہر لمحہ جڑی ہوئی محسوس کر رہی تھی مگر دل کی دھڑکن کبھی خوشی کی شدت سے اور کبھی خوف کی کیفیت سے بے قابو ہو جاتی تھی۔
ہر صبح جب وہ اٹھتے دل میں ایک چھوٹا سا خوف چھپا ہوتا کہ کہیں اس کی صحت یا بچے کی صحت متاثر نہ ہو جائے۔ زارون ہمیشہ اس کے قریب ہوتا، ہر چھوٹی سی لرزش، ہر سانس کی غیر معمولی حرکت اس کی نگاہوں میں آ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ منیہا کے دل میں کس قدر بے چینی ہے اور وہ اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ایک دن زارون نے آہستہ سے کہا، منیہا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، بچے اور تم دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ منیہا کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زارون کے ساتھ ہر لمحے اسے تحفظ فراہم کرتا ہے، مگر ایک بار پھر دل کے اندر چھپی ہوئی شک اور اضطراب نے اسے گھیر لیا۔ وہ خاموشی سے زارون کا ہاتھ تھام کر اسپتال کی طرف چل پڑی۔ قدم قدم پر دل کی دھڑکنیں تیز، سانس بے قابو اور خوف کی کیفیت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے مسکرا کر کہا، منیہا، پچھلے آپریشن کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں ہیں مگر بچہ محفوظ رہے گا، مگر تمہیں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ منیہا کے دل میں ایک چھوٹا سا لرزہ دوڑ گیا۔ اس کے لبوں سے ہچکچاہٹ بھرا ہوا لہجہ نکلا، ڈاکٹر صاحب، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی غلط ہو، میں نے سب احتیاط سے کیا ہے، مگر ڈاکٹر نے اسے آرام سے سمجھایا اور میڈیسن کے بارے میں بتایا۔ اس کی باتوں میں نرمی اور اعتماد تھا جس سے منیہا کی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، مگر دل کی دھڑکنیں اور ابھی بھی تیز اور بے قابو تھیں۔ زارون نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، آنکھوں میں غصہ اور فکر کا ملا جلا احساس تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں یہ سب نہیں بتایا؟ یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کی آواز میں نفرت کی جھلک بھی تھی، مگر اس کے لہجے میں محبت اور فکر کی تہ بھی موجود تھی۔ منیہا کے دل میں ایک لرزش پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر آہستہ سے بولی، میں میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پریشان ہو، بس میں چاہتی تھی کہ بچہ محفوظ رہے۔ زارون نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں نرمی کے ساتھ کہا، میں تم پر غصہ ہوں مگر تم اور بچے کی حفاظت سب سے پہلے ہے، بس اب یہ وعدہ کرو کہ اب کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی۔ منیہا نے سر ہلایا، دل کی دھڑکنیں تیز، آنکھوں میں خوف اور محبت کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ یقین دلانے لگی، میں تمہیں وعدہ کرتی ہوں سب کچھ بتاؤں گی اور تمہارے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ سہارون نے ایک لمحے کے لیے اسے سینے سے لگایا، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ بج رہی تھیں، سانسیں ایک جیسی، ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون اور محبت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ رشتہ محبت اور اعتماد انہیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے قابل بنائے گا۔